تزكى ذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. عزیز دوستو اور پیارے بھائیوں بچوں، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے آخرت کی تیاری. آخرت کا لفظ ہم لوگ بار بار سنتے رہتے ہیں، اور ایمان بالغیب کے اندر یعنی بلیف ان انسین کے اندر آخرت کے اوپر یقین ہونا، موت کے بعد کی زندگی، برزخ، حساب کتاب، پلصراط، محشر کا دن اور جنت اور دوزخ، یہ تمام چیزیں ایمان بالغیب کے اندر آتی ہیں. اور کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان چیزوں کے اوپر یقین رکھنے سے اس کو کنڈیشن بنایا ہے کہ اللہ کی ذات پہ ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر اور آخرت کے دن پر، کہ اس کا آنا یقینی ہے اور حساب کتاب کا آنا بھی یقینی ہے. لیکن میں آپ سے، کیونکہ یوتھ ہے، ینگسٹرز ہے، ہم کئی سارے چیزوں کو ڈیفالٹ لے کے چلتے ہیں. ڈیفالٹ سے میرا مراد کیا ہے؟ کیونکہ ہم ایک مسلم گھرانے کے اندر پلے بڑے، تو ہمارے لیے اللہ کی ذات پہ ایمان لانا، آخرت کو مان لینا آسان ہے بنسبت اس لڑکے کے جو اسلامک ماحول میں پلا بڑا نہیں. کیونکہ بچپن سے سنتے آتے ہیں کہ تم فلاں چیز کرو گے تو تم کو سزا ملے گی، اور اگر یہ نیکی کرو گے تو تم کو ثواب ملے گا. جماعت سے نماز پڑھو گے 27 نیکیاں ملے گی، اگر گھر میں نماز پڑھتے ہو تو 1 نیکی ملے گی، اگر فلاں گناہ کرتے ہو تو یہ سزا ملے گی، اگر فلاں گناہ کرتے ہو تو ایسا عذاب دیا جائے گا. الغرض بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے براٹ اپ کے اندر شروع سے ہی آخرت کی جو فکر ہے، لائف ہیئر آفٹر کا جو کانسیپٹ ہے، اس کو انفیوز کیا گیا، اس کو انجیکٹ کیا گیا، اس کو سلولی ڈیولپ کیا گیا. لیکن اس سے ہوتا کیا ہے؟ ایک تو فائدہ ٹھیک ہے کہ ہم کو باتیں سمجھ میں آئی، لیکن دوسرا اس کا نقصان یہ ہے کہ ہم کئی چیزوں کو ڈیفالٹ لے کے چلتے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ تو چل رہا تو ایسی چلا. اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں گا. قرآن کے کئی سارے ٹرانسلیشنز کیے لوگ. پٹھل صاحب کا بھی ایک ٹرانسلیشن ہے. پٹھل صاحب جب قرآن کے ایک ورڈ پہ آ کے اسٹرک ہو گئے کہ میں اس کا ایک اچھا ٹرانسلیشن کا ورڈ ڈھونڈ رہا ہوں انگلش کے اندر، تو جب انگلش میں ترجمہ کرنے کی کوشش کی تو کیا ہوا کہ ایک ورڈ کے کئی سارے سینونیمز ہوتے ہیں، تو آپ سوچنے میں مجبور ہوئے کہ یہ لوں یا یہ لوں یا فلاں یا کوئی کون سا ورڈ میں سلیکٹ کروں. تو سامنے ایک مسلمان شخص بیٹھے ہوئے تھے، ان سے پوچھے کہ آپ بتائیے کہ کون سا ورڈ زیادہ سوٹیبل ہے اس ورڈ کے لیے. تو آپ کے جیسے میرے جیسے جو بھائی تھے وہ جواب دیے کہ کوئی بھی ایک لکھ دیجیے، کوئی بھی ایک لکھ دیجیے، اس میں کیا ٹینشن ہے، مانے تو وہی لگ. تو پٹھول جواب دیے کہ شاید میں آپ سے یہی امید کر رہا تھا، کیونکہ آپ کو اسلام بائی چانس ملا اور میرے کو اسلام بائی چوائس ملا. میرے سامنے کئی سارے دین رکھے گئے، کئی سارے ریلیجنز رکھے گئے، اس کے اندر میں اسلام کو ایکسپٹ کیا. It was a reward. لیکن آپ کیونکہ مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، you don't know the value of Islam. آپ کے لیے کیجول اور ایک ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ ایٹیٹیوڈ ہے آپ کا کہ چلتا کچھ نہیں.
تو یہ چلتا آپ کے پاس ہوگا کیونکہ آپ بورن اینڈ براٹ اپ ہے ویسے ماحول کے اندر، لیکن میرے اندر وہ ایکسیپٹنس اس لیے نہیں ہے کیونکہ میرے پاس اسلام بائی چانس نہیں ہے، اسلام بائی چوائس ہے۔ آج اگر ہم میں سے کوئی غیر مسلم ہم سے پوچھ لے کہ مر جانے کے بعد پھر زندہ ہونا، آپ اس کو پروف کر کے بتائیے۔ مر گئے پھر زندہ ہو گئے، اور زندہ ایسا ویسا نہیں ہوئے، اسلام یہ بول رہا زندہ ہونے کے بعد حساب اور کتاب ہے۔ آئی ڈونٹ ایکسپٹ اٹ، آپ پروف کریے۔ تو ہم کیا بولیں گے؟ نہیں بھائی مان لو اسلام میں ایسی ہے، سب جنے بلیو کرتے تو آپ بھی بلیو کر لو۔ تو انہیں پھر ایک اور کانسیپٹ ہمارے سامنے رکھیں گا ری انکارنیشن کا۔ انہیں ہم کو یہ بولیں گا کہ ٹھیک ہے مر جانے کے بعد اگر زندگی ہے تو پھر یہ بھی کانسیپٹ سن لو۔ ہم مر گئے، گندے کام کر کے اگر مرے تو ایک جانور کی شکل میں پیدا ہوئیں گے، اچھے کام کر کے اگر مرے تو ہماری روح جا کے برہما کی یا گاڈ کی یا ایشور کی روح کے اندر نعوذ باللہ ابزارب ہو جائیں گی۔ یہ بھی کانسیپٹ لے سکتے ہیں۔ نہیں تو کرسچینٹی کا کانسیپٹ ہے جس کے اندر یہ ہے کہ مرنے کے بعد تو زندگی ہے، لیکن دنیا میں جو بھی گناہ کرے اس کا جو کفارہ تھا وہ آلریڈی عیسیٰ علیہ السلام بھگت چکے ہیں۔ وہ آلریڈی اپنے گناہوں کا کفارہ پورے امت کے بہاف پہ خدا کو دے چکے ہیں اپنی جان کے عوض۔ تو اب تم جو چاہے کرو، خالی کنفیشن روم میں چرچ کے اندر جاؤ، جا کے کنفیشن روم میں فادر کے سامنے بول دو میرے سے یہ گناہ ہو گیا، اوکے سن، ہاں ٹھیک ہے، گاڈ ول فارگیو یو، پھر آ جاؤ باہر، پھر سیم لائف۔ یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے۔ لائف ہیئر آفٹر تو ہے لیکن الگ الگ کانسیپٹ ہے۔ تو میرا بولنا یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ تم آخرت پہ یقین رکھنے والے، لائف آفٹر ڈیتھ کو ماننے والے، تم اس کو پروف کر کے بتاؤ کہ آخرت کو میں کیوں مانوں۔ اسلام بہت اچھا مذہب ہے، آئی ریسپیکٹ۔ میں ایز اے نان مسلم آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ کے فرینڈز آپ کے کالج کے اندر، اسکول کے اندر، جاب کے اندر، یونیورسٹیز میں کوئی بھی ہو سکتا، وائی آئی شوڈ بلیو ان لائف ہیئر آفٹر؟ پروف می۔ کیسا پروف کریں گے؟ اگر مار دیے تو اٹھا تو نہیں سکتے۔ انسان کا ذہن لاجک کو ایکسپٹ کرتا، 1+1=2 کی لاجک کو ایکسپٹ کرتا ہوں، کوئی نہ کوئی فیکٹ کو ایکسپٹ کرتا ہوں انسان کی زندگی کے اندر۔ ایک انسان اگر کوئی یہ بولے کہ میں آصف منیر ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے آیا دنیا میں، will you accept that? Of course no. چھوٹا بچہ بھی ایکسپٹ نہیں کرتا۔ اور میں اگر یہ بولوں کہ میں ہمیشہ ہیلدی رہ چکا اور آگے بھی ہمیشہ ہیلدی رہوں گا، you will not accept. اور میں یہ بولوں کہ میں ہمیشہ سے ایسی ہوں، ہمیشہ جوان رہنے والا ہوں، I will not get old. یہ کچھ ایسے اسٹیبلش فیکٹس ہیں جس کو ہائپوتھیسس تھیوری کے اندر نل ہائپوتھیسس کہا جاتا ہے۔ ایسے فیکٹس جس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ دنیا کے اندر جتنے ریلیجنس ہے، بھلے گاڈ کو ڈینائی کرے، لائف ایئر آفٹر کو ڈینائی کرے، لیکن ایک ایسا کانسیپٹ ہے جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، وہ کیا ہے؟ کانسیپٹ آف ڈیتھ۔ موت ایک ایسا تصور ہے جس کو کوئی ریلیجن ڈینائی نہیں کر سکتا، ریجیکٹ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اسٹیبلش فیکٹ ہے، جو دنیا میں آتا انہیں مرتا، تو جب مرتا تو پھر اٹھایا جائے گا۔ یہاں پہ ہے سب سے بڑا سوال۔ مکہ کے لوگوں کے سامنے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین پیش کیے تو پورے ایمان کو آپ 3 لیولز کے اندر لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ ایک توحید، دوسرا رسالت، تیسرا آخرت۔ توحید یعنی ونس آف اللہ، سیکنڈ پروفٹ ہوڈ، رسالت یعنی آخری نبی کو مان لو ایز اے گائیڈ، اور تیسرا آخرت، موت کے بعد ایک زندگی ہے جس کے اندر حساب کتاب ہوگا۔ مکہ کے لوگ بولتے تھے یہ شروع کے 2 پوائنٹس تو ایکسپٹڈ ہے، توحید کو بھی مان لیں گے، رسالت کو بھی، لیکن یہ آخرت کا تصور بڑا بھیانک ہے۔ اس کے اندر جو کیچ ہے، اس کے اندر جو آپ ایک ایسے ڈائنامک چیز کو چھپا کے رکھ دیے کہ موت کے بعد حساب، یہ پلے نہیں پڑی بات۔ کیسا؟ بولے جب جل جائیں گے، جب مر جائیں گے، جب ہڈیاں سڑ گل جائیں گی، پھر کیسا اٹھایا جائے گا؟
I don't understand. How? اللہ تعالیٰ سورہ آراف کی آیت نمبر 57 گھر جا کے پڑھے آپ لوگ، رین اینڈ ریسریکشن کا ایک ایگزامپل دیتے ہیں. میں لاجیکل پروف کرنا چاہ رہا ہوں کہ واٹ از لائف ہیئر آفٹر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ڈونٹ گو فار، کہیں تمہارے کو کوہ طور پہ جا کے کچھ دیکھنا مظاہرہ نہیں کر. آپ خالی آپ کی لائف کے اندر کا ایک ڈیلی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں میں آپ کے سامنے. لک ایٹ رین. جب بارش ہوتی تو تم بارش کو دیکھو بس. That is what nothing but life hereafter, resurrection. That is how it is going to happen. کیسا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم دیکھتے ہو اپنی آنکھوں سے ایک مردہ زمین ہے، مردہ زمین سوکھ گئی، اس کے اندر کریکس آ گئے. کئی بار دیکھے نا بھائی، دور کی بات چھوڑ دو، آپ کنڈا دیکھے ہوں گے نا، پاٹ، اس کے اندر آپ پانی مت دو ایک 4-5 دن، آٹومیٹکلی مٹی کے اندر کریکس آ جاتے، پورے سوکھ گیا. پانی ڈالے کیا ہوتا؟ ایک دن تو خالی مٹی نرم پڑتی، پھر پانی ڈالے، اندر کے جو ڈیڈ سیلز ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں جھاڑ کے. تیسرے دن پھر پانی ڈالے، آہستہ سے کوپل باہر آ گیا، پھر پانی ڈالے، اب جھاڑ بڑھتے جا. اللہ از آسکنگ us, do you believe that? تو بلیو کرتے نا یہ تم تمہارے آنکھوں سے تمہارے ہاتھوں سے کیے. Yes, I accept it. ایسے اٹھاؤں گا میں تمہارا. تم لوگ سڑ کر جائیں گے. All vanished, destroyed from the face of the earth. اللہ جیسا مردہ زمین کے اوپر بارش برسا کے مردہ زمین کے اندر سے حیات کو نکالا، ویسے تمہارا اٹھایا ہے، تمہارا اٹھایا جانا ہے، ویسے تمہارا ریسرکشن ہے. ایک آواز آئے گی، ایک چیخ، اسرافیل علیہ السلام کی ایک پھور پھونکی جائے گی، پورے اٹھ جائے گی. ایک دوسرا ایگزامپل، بارش سے تو کسی کو بھی سمجھا سکتے، ایک لاجیکل ہیومن ایگزامپل، ناٹ فرام قرآن اینڈ حدیث بٹ قرآن اینڈ حدیث کی اسپرٹ سے. حساب کتاب کیوں؟ وائی پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ. چھوڑ دو نا بھائی، رہنے دو نا، جیسا ہے ویسا چلنے دو. اٹھا دیے تو ٹھیک ہے. ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے دیتا ہوں. ایک بہت کروئل پرسنالٹی، ہٹلر. ہٹلر کا ایگزامپل لیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کے اور میرے، جسٹ امیجن ہائپوتھیٹیکلی، ہٹلر آپ کے اور میرے 1000 رشتہ داروں کو مار دیا. 1000. انہیں تو ہسٹری میں 7 لاکھ 8 لاکھ کو مارا، بلکہ وہ چھوڑ دی ہوتی، تو نہیں جا رہا ہوں. ریئل فیکٹس تو ہے، خالی ایگزامپل کے لیے 1000 لوگوں کو مار دیا، جس کے اندر آپ کے اور میرے ریلیٹو بھی ہے. اب سب ہٹلر کو ڈھونڈ لیتے پھر رہے ہیں. آصف بھائی ملا نہیں ملا، تمہارے کو ملا نہیں ملا، ان کو ملا، سب ایک دوسرے سے پوچھ کر، ارے نہیں میں وہاں دیکھا، ایک جنے بولے وہاں دکھا کے تھے، بہرحال پورے ٹریپ کر کے جائے گا ہٹلر پکڑ. فرقان کو ہٹلر مل گیا، ہمارے جو پروگرام کے آرگنائزر ہے، فرقان کو ہٹلر مل گیا، ان کو بھی بدلا لینا ہے. فرقان ٹارچر کر رہے ہیں. آخر میں کیا کر سکتے ہیں ہٹلر کو؟ ہٹلر لاسٹ میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہائٹ آف دا ٹارچر کیا ہو سکتی؟ مار دیتے نا. چائنیز پنشمنٹ میں ناخن کھینچ دیے آپ، ہاں، ایک سے ایک خطرناک پنشمنٹ دے دیے اس کو. لاسٹ کیا کر سکتے ہیں؟ جان سے مار دے سکتے ہیں. جان سے مار دیا ہٹلر کو. کون؟ ایگزامپل. اب باقی کے 999 لوگ آگے باہر ٹھہرے ہوئے، کہاں ہے ہٹلر کی ہوگا؟ نہیں بھائی، اپن تو بدلہ لے لیا، الحمدللہ، آئی ایم سو ریلیکس. اب وہ باقی کے 999 جا کے وہ لاش کو، مری ہوئی لاش کو پھر سے مارتے رہیں گے. اب نہیں مار سکتے نا بھائی. جان ایک بار نکل گئی تو نکل گئی، دیر از نو کمنگ بیک. اس لیے قرآن کیا فرماتا ہے؟ لوگ جو غافل لوگ جب ان کی قیامت میں آنکھ کھلیں گی تو کیا بولیں گے؟ ارے کیا کیا کر کے آگے دنیا میں، یہ کون ہم کو ہماری خوابگاہ سے اٹھا دیا. اللہ تعالیٰ میرے کو ایک چانس دیتے کہ آپ میں پھر واپس جا کے اچھا کام کر کے آتا ہوں، تو will they be granted another life? No. شہید بولیں گا. ایک گنہگار کو چھوڑ دو، ایک شہید بولیں گا کہ اللہ تعالیٰ جو آپ کی راہ میں کٹ کے آیا، اس پہ جو سیٹسفیکشن اور جو انجوائمنٹ ہے یہاں پہ میرے کو نہیں دکھ رہا، پلیز سینڈ می بیک. تو اس کو بھی بولا جائے گا رول آف ورلڈ از only once you will go there, once you will come out, that's all.
एक ही बार जाना है, एक ही बार आना है। हिटलर चले गया, 999 लोग इंतजार कर रहे हैं बाहर मारने, कुछ कर सकते हैं? फमिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। क़यामत का दिन वो होगा जिस दिन एक जर्रा बराबर की जो तुम नेकी करोगे उसका बदला तुम्हें दिया जाएगा, और जो जर्रा बराबर का तुम जुर्म करोगे, क्राइम करोगे, उसका पनिशमेंट तुम्हें मिलेगा। और अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वला खादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना, वी आर एबल टू रिप्रोपोर्शनेट हिज फिंगर टिप्स। एक इंसान को जब जहन्नुम में डाला जाएगा तो अल्लाह ताला क्या करेंगे, कितने लोगों को मारा हिटलर? 7 लाख बार जिंदा करके 7 लाख बार मारो इसको। That is what day of judgment is. That is what यौम हिसाब, यौमुल हिसाब, महशर का दिन। आप जो बोलते बोलिए, लेकिन जो बंदा जो गुनाह करेगा उसकी इंटेंसिटी के साथ उसको वैसे पनिश कर दिया जाएगा। तो ये जो 999 लोग बेचैन कर रहे थे, 999 टाइम्स उसको उठाया जाएगा, उसको मारा जाएगा, चीखेगा मौत के लिए। बट देयर इज नो डेथ इन हेल एंड देयर इज नो डेथ इन हेवन आल्सो। तो अजीज साथियों, बोलने का मकसद ये है कि हम आखिरत को इस तरीके से कम प्रूफ कर सकते हैं कि एक बंदा दुनिया के अंदर अच्छा करो या बुरा करो, उसका रिवॉर्ड और उसका पनिशमेंट इज इन द कमिंग लाइफ। वो फिर कुरान मजीद की ये सूरत पढ़िए आप, जो आज की टॉपिक है, बल तुक्सिरून अल हयात दुनिया। तुम लोग लेकिन दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, प्रायोरिटाइज करते हो, प्रेफरेंस देते हो। वो आखिरत खैरु व अबका, लेकिन आखिरत बेहतर है और बाकी रहने वाली है। हमारी प्रायोरिटी क्या है? आंखों के सामने है, दैट इज वेल एंड गुड। मैं इससे पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूं, a bird in a hand is better than 2 in a bush। ये अपने को सिखाया गया दुनिया में, which is anti Islamic spirit। आज जो तुम्हारे हाथ में है वो अच्छा है, वो कल जो भी आता होगा वो छोड़ दो। आज का अंडा अच्छा है, कल की मुर्गी से बोलता है ना, यही सिखाया अपने। आखिरत वैसी नहीं है, लेकिन आखिरत इज टोटली डिफरेंट। उसकी मिसाल तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के कंपैरिजन में ऐसी दिए कि तुम एक समंदर के करीब चले जाओ, अपनी उंगली तुम समंदर में डुबा के निकालो, तुम्हारी उंगली को जितने खतरे लगेंगे वो तुम्हारी दुनिया की जिंदगी है, और समंदर में जितना पानी है वो आखिरत है। ये है आखिरत की जिंदगी। हमारे को ये सिखा रहे हैं, बर्ड इन ए हैंड इज बेटर देन 2 इन ए बुश। ये खतरे किधर, समंदर का पानी किधर, भाई इमेजिन करिए आप। तो अजीज दोस्तों, हमको इस बात की समझने की जरूरत भी है और रिवाइव भी करना है हमारे कॉन्सेप्ट्स को, कि मैं जो आखिरत के ऊपर ईमान रखता हूँ वो कितना पुख्ता है, कितना स्ट्रांग है। अगर स्ट्रांग है तो फिर मेरे को नेकियों पे क्यों नहीं उभार रहा? अगर स्ट्रांग है तो फिर मैं सुधर रहा हूं क्यों नहीं? अगर स्ट्रांग है तो फिर मेरे अंदर चेंज क्यों नहीं आ रहा? We have to keep on asking this question. Then you will come to know कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर प्रॉब्लम है। बल तुक्सिरून अल हयात दुनिया के अंदर है, अल हक मुतकासुर के अंदर है, उसके अंदर इन्वॉल्व है। आगे बढ़ते हुए, अब जब फिक्र आखिरत का तसव्वुर, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ हियर आफ्टर हमारे अंदर थोड़ा भी अगर जोर पकड़ा तो व्हाट इट विल डू, इंसान को अमाल पे उभारता, नेकियों की तरफ उसको आगे बढ़ाता, उसको फ्यूल करता, उसको एनर्जाइज करता। उसके मैं 2 हदीसें आपके सामने रखता हूं। तिरमिजी की हदीस है, सैयद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु रावी हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं कैसे सुकून से रह सकता हूं, हाउ आई कैन बी इन अ रिलैक्स मोड, जबकि मैं ये देखता हूं, जबकि मैं ये मुशाहिदा करता हूं कि इसराफील अलैहिस्सलाम, इसराफील जो फरिश्ते हैं, हर फरिश्ते की एक ड्यूटी है ना भाई, जैसा मिकाइल है उनकी बारिश बरसाना है, हजरत इजराइल है रूह कब्ज करना है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लाना है, हजरत इसराफील है he is just made for hereafter। आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं इसराफील को ये पोजीशन में देखता हूं कि इसराफील हाथ में ट्रम्पेट लिए हुए और ये गर्दन को बेल्ट किए हुए अल्लाह के अर्श की तरफ उनकी निगाह है, ऐसा देख रहे। इसलिए सूर फूको बोलना है बस, इसराफील सूर फूको, जैसा सूर फूको बोलेंगे क़यामत बर्पा हो जाएगी। He is just ready to blow the trumpet, और ये सेकंड कभी भी आ सकता है, आई डोंट नो। इसके अंदर मैं कैसा इत्मीनान से बैठ सकता हूँ, अपने पूरे बच्चे वैसे चाहे, अरे सुकून से बैठो जी,
کل کریں گے. ابھی ایج کیا ہے اپنی, چھوٹے ابھی اپن, بڑے ہوئے بعد دیکھیں گے. ابھی داڑھی بھی نہیں ہے. یہ کر کے شیطان جو دلاسے دے رہا, یہ بندے یا ہمارے اندر فکر آخرت کی ویکنس ہے. اس کا مطلب ہم کو ریوائیو کرنا ہے ہماری فکر آخرت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کیسا سکون سے بیٹھ سکتے جبکہ اسرافیل ٹرمپٹ ہاتھ یعنی منہ کے قریب رکھ کے اللہ کی طرف نظر پھیرے ہوئے صرف حکم کا ویٹ کر, انسٹرکشن, ڈو اٹ, وی ول بلو دی ٹرمپٹ, قیامت برپا ہو جائے گی. ایک یہ حدیث. دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو جنت کی نعمتوں کا حریص ہو اور آرام سے سوتا ہو, اور جو دوزخ اور دوزخ کی ہولناکیوں سے واقف ہو اور آرام سے سوتا ہو. دونوں کانٹراسٹ دے دیے. جنت کی پوری کوشش ایمبیشن ہے جنت میں جانے کا, اور انہیں سکون سے سو رہا, اس کو کوئی نمازوں کا سینس نہیں ہے, قرآن کا نہیں ہے, اجتماع کا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. اور ایک بندہ دوزخ سے ڈر رہا, انہیں بھی سکون سے سو رہا, اس کو بھی کوئی ٹینشن نہیں. یہ چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. بولے آپ ایک بندہ ریلیکس رہے ایٹ دا سیم ٹائم مست ہے, اور یہ بول رہا کہ ہاں فکر آخرت موت ایسا آتی ہے, نہیں ہو سکتا ہے. یہ دونوں چیزیں کانٹراسٹ ہے. جنت کا کوشش کرنے والا, دوزخ سے ڈرنے والا کبھی بھی ریلیکس موڈ میں نہیں ہوگا. وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اللہ اکبر فرمائے there is no وقت فرصت, بیٹھو ریلیکس, there is no relaxation. کنٹینیوس ایکشن میں یقین محکم عمل پائے ہم, محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر ہے. یعنی ایک ایسا تھاٹ ہے آپ کے پاس کہ اللہ تعالیٰ آخرت کبھی بھی آ سکتی, موت کبھی بھی آ سکتی, I have to be prepared. اب آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لائف ہیئر آفٹر کا فرسٹ اسٹیپ ہمارے سامنے کھول رہے ہیں. That is what? That is death. موت ایک بیچ کا ایسا پردہ ہے جو کنیکٹ کر رہا دونوں دنیاؤں. ایک ایتھیسٹ بولا کہ ڈیتھ از دا اینڈ آف دا لائف, تو ایک مومن جواب دیے ڈیتھ از دا بگننگ آف دا ریئل لائف. اینڈ آف دس ورلڈلی لائف آئی ایکسپٹ, بٹ ناٹ اینڈ آف دا ریئل. اینڈ آف دا ریئل لائف نہیں ہے, یہ آرٹیفیشل لائف کا ختم ہے, لیکن بگننگ آف دا ریئل لائف ڈیتھ ہے, موت. صحابہ سے پوچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ تمہیں سب سے عقل مند شخص کون ہے؟ اپن کیا کرتے ہیں, اس کے پاس زیادہ پیسہ ہے, جو میریٹوریس اسٹوڈنٹ ہے, جو فلاں ہے, جو یہ ہے, یہ اسٹینڈرڈ ہے. نہیں, اللہ کے رسول آپ بتائیے, آپ فرمائیں جو موت کو کثرت سے یاد کرے تمہیں سب سے عقل مند شخص وہ ہے. Those who remember death often, زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی کوشش کرنا موت. اپن کب یاد کریں گے لاسٹ ٹائم؟ اومیکرون کے نمبر پڑھیں گے, ڈیلٹا کی ویریئنٹ جب آئی سیکنڈ والی, کیسا گراف چڑھتا جا رہا تھا, تو جب پوروں کو ہیبت لگی ہوئی تھی کم پڑتی تھی, جیسا انہیں فال ہوا پھر پورے ریلیکس موڈ میں آ گئے. ماسک نہیں, انہیں ماسک پہنے تو اس کو ایسا دیکھ رہے ہیں وہ ایک نئے پلانٹ سے آیا کیا, وہ تو ختم ہو گیا, پھر کیوں پیسہ لے ماسک. اور موت کب یاد آتی ہے ہم کو, کبھی نماز جنازہ کا اعلان ہوتا, فلاں صاحب گزر گئے, آئیے نماز جنازہ ہو, تو تھوڑی دیر سیریس ہو گیا, پھر جیسے کہ فکر آخرت کے اندر سب سے بڑا گیم چینجر, فرسٹ تھنگ which we should and we must ponder is death. موت کو کثرت سے یاد کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار موت کو یاد کرو دن میں, ایک بار بھی یاد نہیں آتی بھائی. اتنے انگیج ہے دنیا کے اندر, اتنے مصروف ہے موبائل کے اندر, دوستوں میں, ٹائم پاس میں, جاب میں, پڑھائی میں. موت تو بہت دور کر دیا شیطان, اتنی دور, ابھی بہت ٹائم ہے بول رہا ہوں, تو اپن بھی اس کے ساتھ ہے. ہاں ٹھیک ہے بھائی, موت کو کثرت سے یاد کرو. میں تو بار بار اللہم بسمک اموت و احیا, سوتے وقت تو کم سے کم یاد کر لو نا, یا اللہ میں تیرے ہی نام سے جیتا ہوں, تیرے نام سے مرتا ہوں. رات میں مر گیا تو صبح اٹھ کے کیا صورت بتائیں گے بھائی, رات میں روح نکل گئی. ہاں, صحابہ سے پوچھے اللہ کے رسول کتنا تم کو زندگی کے اوپر بھروسہ ہے؟ ایک صحابی بولے شاید میں ایک نماز پڑھا تو دوسری نماز پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا ہوں, آئی ڈونٹ نو. دوسرے صحابی بولے میں عصر پڑھا تو مغرب پڑھتا ہوں کہ نہیں, آئی ڈونٹ نو. تو بولے بہت زیادہ بھروسہ ہے زندگی پہ. میرا حال یہ ہے کہ میں اگر سیدھی طرف سلام پھیرا تو لیفٹ پہ پھیرے تک زندہ رہتا ہوں یا نہیں.
اگر میں کھانا کھانے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو نوالے تک ہاتھ منہ تک تو آ گیا, یہ ہاتھ نیچے رکھے تک زندہ رہتا ہوں یا نہیں؟ یہ کانسیپٹ ہے بھائی ڈیتھ کا, اور اپن ریلیکس ہے. فکر آخرت انسان کو ریلیکس موڈ میں کبھی نہیں رکھتی. وہ 2 حدیثیں یاد رکھیے آپ. اسرافیل علیہ السلام کی جنت کی کوشش کرنے والا, دوزخ سے ڈرنے والا. ایک سٹوری بولتا ہوں, بہت مشہور سٹوری ہے. ایک آدمی جنگل سے جا رہا تھا تو ایک دم آواز آئی تو پلٹ کے دیکھا تو ایک شیر آ رہا اس کے پیچھے. جان بچانے بھاگا, پوری تیزی سے پوری قوت سے بھاگ کے, بڑا جھاڑ تھا سامنے, اس کے اوپر چڑھ گیا. شیر جھاڑ تو نہیں چڑھ سکا, نیچے آ کے بیٹھ گیا. اوپر تھوڑی دیر اس کو ایسا تھوڑا سانس لیا, لے کے دیکھا نیچے تو بڑا اژدہا بھی ہے وہاں. اژدہا اوپر نہیں آ رہا لیکن نیچے ہی ہے. اور شیر بھی رک کے اس کو دیکھ رہا ہے, اس کو دیکھ رہا. بولا ٹھیک ہے بھائی تم ہے, اب کیا کریں گے, تم وہاں ہے یہاں, بھوک لگ رہی ہے. جھاڑ پہ کتنی دیر بیٹھے گا بھائی, شیر بھی نہیں جا رہا, وہی بیٹھے ہوئے ویٹ کر رہا. نیچے اترا تو ہے. اس کو ایک ہنی کوم دکھا تو نے وہیں وہ ہنی کو تھوڑا توڑ لے کے تھوڑا ہنی کھا لے رہا اور تھوڑا ریلیکس ہو گیا. لیکن کیا ہوا, تھوڑی دیر کے بعد انہیں جب بیٹھے ہوا ہے تو وہ جو پیڑ پہ انہیں چڑھے ہوا ہے, وہ پیڑ کو نیچے سے 2 چوہے اس کی ٹرنک کاٹ رہے ہیں. تو پیڑ زمین میں دھستے جا رہی, نیچے ہوتے جا رہی. اس کا مطلب کیا ہو رہا, شیر کے قریب آتے جا رہا نا, جھاڑ نیچے دفن ہوتے جا رہا. نیچے سے 2 چوہے کاٹ رہے ہیں, ایک کالا چوہا ایک سفید چوہا, دونوں گول گول پھر رہے ہیں, پیڑ کاٹتے جا رہے ہیں, نیچے سے انہیں زمین میں دھستے جا رہا. اب مولانا رومی اس کا ایگزامپل کو ڈیفائن کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ وہ جو شخص ہے وہ آپ اور میں اور ہماری زندگی ہے, سمجھیے آپ. وہ جو شیر ہے وہ انسان کی موت ہے جو ہمیشہ اس کے پیچھے ہے, اور جو بھاگ کے آگے انہیں جو جھاڑ پہ چڑھا وہ دنیا کی لائف ہے. وہ جھاڑ کی جتنی ٹرنک ہے وہ ہماری ہیومن لائف ہے, آپ کی میری. وہ جو شہد کھا رہے تھے وہ دنیا کی غذا ہے, وہ جو نیسیسٹی ہے. سب سے امپورٹنٹ وہ 2 چوہے ہیں, اور وہ سانپ انسان کی خبر ہے جو اوپر تو نہیں چڑھتا, جیسا اس کو شیر اٹیک کریں گا انہیں بھی ڈس دیں گا. لیکن وہ 2 چوہے جو سفید اور کالا جو نیچے سے کاٹ رہے ہیں اور اس کی ٹرنک کو نیچے اتار رہے ہیں, جو موت سے قریب لا رہے ہیں, وہ انسان کی رات اور دن ہے, انسان کی ڈے اینڈ نائٹ ہے. صبح اور شام نیچے سے لائف کٹتے جا رہی, ہم اترتے جا رہے ہیں موت کے پاس. میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ 7 بجے 7:05 کی تقریر شروع کرا, 7:35 ہو رہے ہیں, 30 منٹ وی آر کلوز ٹو ڈیتھ ناؤ. 30 منٹ موت سے قریب آ گئے, زندگی سے دور جا رہے. ہر آنے والا لمحہ انسان کو موت سے قریب, دنیا سے دور کرتا. تو آپ ٹیک اے سیریس نوٹ کہ واقعی موت آنے والی ہے. وہ جو میں بھائی جو ترانا پڑے, ماشاءاللہ اللہ آپ کو اچھی حیات دے, سلامت رکھے, وہ ترانے کی اگر آپ ڈیپتھ میں جائیں تو یو کین فیل دیٹ آف کورس میرے ساتھ ہونے والا ہے. ڈیتھ کا ایکسپیکٹ, کل نفس ذائقۃ الموت, بھائی ہر ایک کو مزہ چکھنا ہے موت کا, دیر از نو اسکیپ. تو جب چکھنا ہے تو لیٹ اس پریپیئر فار اٹ. جیسا حضرت علی رضی اللہ نے ایک ایتھیسٹ کو آپ بولے, سوچو تم تو بول رہے ہیں کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے. ہاں نہیں ہے, لیکن میں بول رہا ہوں اور اسلام بول رہا ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے, ہوگی. تو حضرت علی بولے ٹھیک ہے, موت کے بعد زندگی اگر نہیں ہے اور میں اس کے لیے پریپیئر کر رہا تھا, مر گیا تو کوئی بات نہیں, بعد میں نہیں ملی جانے کا. اگر ہے تو, اگر موت کے بعد زندگی نکلی تو میں تو پریپیئر ہو گیا, میں بچ گیا. تم نہیں ہے بلکہ مر گئے. اگر نہیں ہے بلکہ وہ چانس لے لیا اور مر گئے, چلو نہیں ہے, خدا نہ خواستہ نہیں ہے, دیٹس فائن. تم دنیا میں ایسی الٹ ٹپو لائف گزارا, میں آرگنائز لائف گزارا آنے والی زندگی کے لیے, لیکن مر گئے اور حیات نکلی. اس کے بعد لائف آفٹر ڈیتھ نکلی, فرشتہ کے اٹھایا, اٹھو بول کے, جب کیا کریں گے, then you will be in a big loss. پھر انہیں بیٹھ کے سوچنا شروع کر دیا, واقعی حقیقت ہے. تو عزیز ساتھیوں, the first thing is take death very seriously. موت کو کثرت سے یاد کرنا. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے, تم نماز ایسی پڑھو کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے. Pray like that. عشاء پڑھتے نا, ایسی پڑھو کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے. اس کے بعد روح قبض ہو گئی تو, اس کے بعد میں مر گیا تو, ایسا سلولی اسٹڈیلی سکون سے پڑھتے ہوں گے نماز.
لیکن ہمارا کیفیت یہ ہے جلدی پڑھو, ریپ اپ کرو, دوسرے کام بہت ہے, دوسرے کام کرے تو آج دنیا کام کر لینا تھا, جا کے وہیں سے آپ بھی میں بیکار کی جلدی ہے بھائی, کچھ بھی جلدی سے حاصل نہیں ہے. جیسا انسان مرا تو موت کے بعد یہ جو حالات ہیں وہ بہت بڑی ٹاپک ہے, اٹس اے بگ ٹاپک, انٹینسو ٹاپک, اس کو اتنے کم ٹائم میں نہیں کور کر سکتا. ایک اچھے انسان کی ڈیتھ, فرشتے آ رہے ہیں, روح آسانی سے قبض ہو رہی, لیکن جب خبر میں گیا تو 3 سوال تو سب کے لیے مینڈیٹری ہے. 3 questions are mandatory. میں بالکل فاسٹ پیس میں لے کے جا رہا ہوں آپ. جیسا بندہ مرا اس کو فرشتے اٹھاتے, ایک نیک بندہ جیسا خبر میں اٹھے گا کیا بولے گا معلوم ہے, میرے کو عصر کی نماز پڑھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ریگارڈ لیس آف کون سی تم وقت پہ اس کو دفنا رہے, اس کو ہمیشہ ایسا لکھیں گا کہ عصر کی نماز کے ٹائم پہ دفنا ہے, فجر میں دفعہ, عشاء میں دفنا. فرشتے بولیں گے نو مور ایکشن ناؤ, ختم ہو گیا عمل کرنے کا, جو کوشچن پوچھ رہے ہیں اس کا جواب دیو, بس پوچھئے من ربو کا, تمہارا رب کون ہے, من دینو کا, تمہارا دین کیا ہے, اور من رسول, تمہارے پاس کون سے رسول کو بھیجا گیا. 3 کا جواب آپ دے دو, سکسیسفل. 3 کا جواب نہیں ملا, بہت بھیانک ہے خبر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ خبر کے پاس روئے تو پوری داڑھی مل جاتی تھی آپ کی, اتنا انٹینسٹی سے روتے تھے بھائی. ہمارے تو آسما بھی نہیں نکل رہا ہے, کوئی دوسرا رو رہا ہے تو رو رہا ہے, سیریس کے لیے شکر. یہ اپنا جواب ہے بھائی. اللہ کے رسول کے پاس اور کچھ لوگ دل جس کا سخت ہو جاتا نا اس کو آنسو نہیں نکلتے جاتے. معلومات ایک صاحب جا کے عالم صاحب کو بولے کہ میں رو نہیں سک رہا ہوں, بولے تمہاری تقدیر پہ رو بیٹھ کے, تم جو گناہ کرے ہوئے نا تمہارا دل اتنا سخت ہو گیا تمہارے کو رونا نہیں آتا. ایک آنسو کی اگر ہم کو قیمت معلوم ہو جائے تو کل عرش کے سائے کے نیچے جگہ ہے. تنہائی میں بیٹھ کے جو بندہ اللہ کے ڈر سے روئے اکیلا, اس کو کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہے اللہ کے تھرون کے نیچے اس کو ٹھہرا رہے ہیں, اس کو رونا نہیں آتا. حضرت عثمان غنی فرما رہے ہیں کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں سنے ہوا ہوں کہ قیامت کے کئی سارے لیولز ہیں, منزلیں ہیں. اس کی پہلی منزل خبر ہے, اس میں جو کامیاب ہوگا انہیں پورے منزلوں میں کامیاب ہوگا, اس میں جو فیل ہوا انہیں اٹر فیلئر ہے آگے. اس لیے میں جب جب خبر کے پاس سے گزرتا ہوں, قبرستان سے گزرتا ہوں, آئی کرائی بیکاز آئی ڈونٹ نو کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. عشر مبشرہ سے میں سے ہے نا بھائی, 10 لوگ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی, اس میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ, پھر بھی رو گئے. نہ آپ کو گارنٹی ہے نہ میرے کو گارنٹی ہے, مگر کانفیڈنس کی تو حد ہے اپنے پاس. ایسا کہ میرا نام مس ہو گیا عشر مبشرہ میں سے, میں بھی تھا, وہ تو نیک ہے. ایک منافق کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسا ناک کے اوپر مکھی بیٹھی ہوئی ہے. ارے میں کرائچ کیا, ایسا ہو گیا میرے گناہ. ایک مومن کی مثال ایسی ہے کہ انہیں اپنے گناہوں کو ایک پہاڑ جیسا امیجن کرتا ہے جو اس کے اوپر کبھی بھی گر سکتا. ارے کیا کیا گناہ کر لیا, استغفر اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, ایسا امیجن کرتا ہے ایک مومن. ایک منافق, ایک ہیپوکریٹ یہ سوچتا کچھ بھی نہیں کرا بھائی, کیا کیا کریں دیکھو لوگ, ہم تو چپ کر لیے تو اتنا سیریس کر دے. ایسا نہیں ہے, گناہ از گناہ. 3 سوال, سکسیسفل اوکے, ناٹ سکسیسفل, پنشمنٹ سٹارٹس. قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے, جب اللہ کے سامنے لے کے جایا جائے گا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہ تمہارے جسم پہ کوئی کپڑا رہے گا. اگر دنیا میں سرکمسیشن ہوا تھا فتنہ تو وہاں تو وہ بھی نہیں رہیں گی, وہ بھی نہیں کرے ہوئی رہیں گی, اور تم لوگ سب ایسے رہیں گے, وومن اینڈ مین آل وداؤٹ کلوتھس, نیکڈ. عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائے شرم نہیں آئے گی, اچھا نہ دکھیں گے اللہ کے رسول. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے عائشہ, ایسی ہیبت اور ایسا پینکنگ دے رہیں گا کہ تم کو 1 سیکنڈ بھی بازو والا کیسا ہے بلکہ تمہارے کو دیکھنے کی فرصت نہیں رہے گی. ان کا بھیانک دن رہیں گا. قرآن مجید فرماتا ہے وہ ایک دن will be 50,000 years, ایک دن کی مقدار. اور جو جوان بچے کو بوڑھا کر دینے والا دن, اتنا ٹف ڈے ہے, اس میں کپڑے وپڑے تو چھوڑ دو, بازو دیکھنے کی بھی فرصت نہیں ہے کون ہے. I am just concerned towards my حساب. اللہ تعالیٰ کا عرش 12 فرشتے لے کے اتریں گے, تھرون آف اللہ. جنت کو لے کے آگے رائٹ سائڈ پہ دلہن کی طرح سجا کے رکھا جائیں گا.
جہنم کو پورے اس کے ہولنا کیوں گے، اس کو بولیں گے کہ بھڑکو تو انہیں جب بھڑکیں گی تو ایک ہاریفائنگ آواز آئیں گی اس میں سے، اس کو دہکاتے ہوئے لے کے آ کے لیفٹ سائڈ پر رکھ دیا جائے گا، ایک میزان قائم ہوئیں گی، میزان از لائک اے ترازو. آپ خالی امیجن کریے، نیکیاں لے کے آؤ، پلڑے میں ڈالو، چیک کرو ان کو. الخاریۃ ما الخاریہ وما ادراک ما الخاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش واما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ. جس کا پلڑا بھاری ہو گیا اس کو دل پسند عیش میں بھیجا دو، اور جس کا پلڑا ہلکا ہو گیا، نیکیاں کم نکلے، گناہ زیادہ نکل گئے، حاویہ کی طرف بھیج دو. تم کیا جانو حاویہ کیا چیز ہے؟ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے. دنیا کی آگ سے 100 ٹائمز کو ایک حدیث میں، 70 ٹائمز دوسری حدیث میں انٹینس ہے قیامت. دوزخ کی آگ وائٹ تھی کہتے 1000 ایئرز جلایا گیا تو یلو ہوئی، پھر 1000 ایئرز ریڈ ہوئی، پھر 1000 ایئرز ناؤ اٹ از بلیک. لائک رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب سیاہ ہے انہیں بلیک. اگر یہ پوڈیم کو اگر یہاں پہ جلایا تو سمجھیے 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں راکھ ہوتا ہے. دوزخ میں ایسا پھینکے تو دھواں ہو جاتا سیکنڈز میں. یہ انسان کا ٹھکانہ بن سکتا کب؟ جب اس کی نیکیاں کم نکلی، اس کا پلڑا ہلکا نکل گیا. اب میزان میں رکھتے جا رہے ہیں کہ نیکیاں لاتے جاؤ، گناہ لاتے جاؤ، رکھتے جاؤ. اب یہاں پہ آپ یہ امیجن کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آئیں گا سپورٹ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث خاص طور پہ یاد رکھیں. آپ فرماتے ہیں اے عائشہ being a husband to you, اے فاطمہ being a father to you. قیامت کے دن 3 موقع 3 سچویشن ایسے جہاں پہ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. ارے آپ تو پروفٹ ہیں، آپ تو ہمارے فلاں ہیں. نہیں ڈسپائٹ آف بینگ پروفٹ اینڈ ریلیشن ٹو یو بوتھ. 3 سچویشن جب پل صراط پہ سے گزریں گے، اکیلے ٹریول کرنا ہے، الون. دوسرا جب حساب کتاب تمہارا شروع ہوگا، جب نامہ اعمال تولا جائیں گا، یو ہیو ٹو اسٹینڈ الون. تیسرا جب نامہ اعمال تمہارے ہاتھ میں دیا جائے گا، رائٹ ہینڈ میں مل گیا سکسیس، لیفٹ میں ملا انسکسیسفل. یہ 3 سچویشنز کے لیے گیٹ پریپیئرڈ. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، ہمیشہ پڑھتے رہو اللہ تعالیٰ آسان حساب لے لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے عائشہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کا حساب لینے بیٹھ جائے تو دوزخ اس کے لیے پکی ہے. ڈونٹ میس ود اللہ. اگر اللہ تعالیٰ کسی کا حساب لینے بیٹھے کہ تو کیا کرا، میں کیا دیا تھا، ختم ہو گیا میں. لیکن ایک بندہ مومن جو گناہ کر کے جائیں گا اس کو کیسا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ اس کو وائن ٹھہرائیں گے، لیکن اس کے نام اعمال کے اوپر پردہ رہیں گے. کٹیں یہ گناہ کرا اور اللہ تعالیٰ کرا، یہ کرے اور اللہ تعالیٰ، یہ بھی کرے اور. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نے دل میں سوچنا شروع کر دیا ہے کہ گیا میں بگڑ گیا، آگے اپنے کو دیا لیفٹ میں آنے والا ہے نام اعمال. پھر اللہ بولے گا اس کو کہ دنیا میں تو لوگوں کے گناہوں کو چھپاتا تھا، تو لوگوں کو معاف کیا کرتا تھا، آج میں تیرے کو معاف کر دیا. اس کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں گیا تو لے کے بھاگیں گا سیدھا فیملی ممبرس کے پاس بتانے کے لیے کہ آئی گاٹ پیراڈائز. اب جب انسان وہاں ٹھہریں گا تو 5 قسم کے کوشچنز ہیں. دوسری حدیث میں ترمذی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی آدم یعنی آدم کا ہر بچہ، کافر، مشرک، مسلم، سکھ، کچھ بھی بولو، ایک کیٹیگری میں ڈال دیا سب کو، ہیومن بینگ. اللہ کے سامنے سے ایک انچ نہیں ہٹ سکتا کب تک اللہ کے رسول، جب تک یہ 5 سوالوں کے جوابات نہ دے دے. کیا ہے 5 کوشچن؟ نمبر 1 کوشچن، جوانی کہاں گزارے، ویئر یو اسپینڈ یور یوتھ. دوسرا سوال، علم جو حاصل کرے تو اس پہ کہاں تک عمل کرے. تیسرا سوال، مال کہاں سے کمائے. چوتھا سوال، مال کدھر خرچ کرے. 5واں سوال، تمہارا لائف سٹائل کیا تھا. یہ 5 کوشچنز کے جوابات دینا ہے وہاں ٹھہر کے، آپ کو بھی، میرے کو بھی، سب کو. خدا نہ خواستہ اس کے اندر کوئی بندہ یہاں پہ تھی عادت بہانے بنانے کی، ایکسکیوزر ڈھونڈنے کی، ارے نہیں وہ شادی تھی چلے گیا، ارے وہ آئے تھے گاڑی آف ہو گئی تھی، وہ ہو گیا تھا، ماں آئے تھے وہ گالیاں دے رہے تھے، یہ سب یہاں چل دیتا. ان کی طبیعت خراب ہو گئی، کچھ بھی بول سکتے ہیں. وہاں پہ کیا ہے مطلب، یہ منہ ہے نہیں، یہ منہ کو تھپا ہے، سیل کر کے 3 گواہوں کو پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. پہلا گواہ جو زمین پہ ٹھہر کے گناہ کر رہے ہیں، انہیں ٹھہر کے بولیں گی، انہیں فلاں جگہ ٹھہر کے اللہ ایسا کرا، ہاں جھٹلاؤ. چلو اس کو بھی جھٹلا دیے، نہیں صحیح نہیں دیکھی شرط. یہ 2 فرشتے پیش کر رہے ہیں ریکارڈ.
हेलो अल्लाह ताला ने ऐसा ऐसा करा, फलां टाइम पे, ये सेकंड पे ये फीलिंग्स थे, ये हरकत थी, ठीक है, और कुछ नहीं, मेरे को अभी भी डाउट है, अल्लाह दोनों सही रिकॉर्ड नहीं करे शायद, ठीक, तो उसको नहीं मारे, नहीं मारा भाई, मैं ऐसा गुजर रहा था, मैं मारा ही नहीं, हाथ लग गया शायद, ऐसा हुआ। तो क्या बोले फरिश्तों को, बाजू जमीन को, हाथ को जबान दे दो, ये हाथ को जबान दी है, अभी नहीं बोल रहा, हाँ इन्हें मारा, करते हैं डिनाई, वन ऑफ द बॉडी पार्ट है ना भाई, इसको कैसा डिनाई करेंगे? अब आंख को जबान दे दी, आंख बोल रही है, इन्हें ये देखा, कान बोल रही, कान को जबान दे दी, कान बोल रहा, इन्हें ये सुना, देयर इज नो रूम फॉर एस्केप, इसलिए उसको हिसाब किताब का दिन का इतना प्योर जजमेंट, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं, तुम गुनाह करे एक्सेप्ट करो, तुम नेकी करे यू विल बी रिवॉर्ड। खबर में 3 सवाल, उठते की 5 सवाल, 5 सवाल के बाद 3 विटनेस, 3 5 3 का फार्मूला याद रखो, पहले 3 कैसे प्रिपेयर होना है मौत के हस्ते, उसके बाद जैसा उठे 5 सवाल, सेकंड क्वेश्चन पेपर, बी रेडी बी प्रिपेयर्ड, पूरा इम्तिहान है। अब लास्ट में मैं टॉपिक की तरफ आ रहा हूं, टॉपिक का क्लाइमैक्स पे आ रहा हूं, समझिए। फिर उसके बाद गुनाह अगर एक्सेप्ट करे या नहीं करे, 3 गवाह पेश हो गए, खत्म, आप कुछ नहीं कर सकते बस ठहर जाओ, डामा जो अल्लाह कर दिया बस वही है हिसाब। अब उसके बाद क्या है, या तो सीधे हाथ में नामे अमाल है या बाएं हाथ में नामे अमाल। सीधे में मिला जन्नत, बाएं में मिला जहन्नम। जहन्नम के अंदर भी 7 लेयर्स है, दोज़ख के अंदर, दोज़ख के अंदर 7 लेयर, जो टॉप अभी मैं जहन्नम बुलाने, उसमें गुनहगार मुसलमानों को डाला जाएगा। ये यहूदियों का तस्वुर है, मेरे को 70 माह की मोहब्बत रहे, डाल तक निकाल लेता, कौन बोले भाई, कौन बोले तुम्हारे को ट्रीटमेंट तो होना ना पेशेंट का। यहाँ पे भी मार लग गया तो हॉस्पिटल में 7-8 दिन रख के ट्रीटमेंट करते ना, वही ट्रीटमेंट चल रहा हो, अब उसमें तकलीफ भी होती, बर्दाश्त करना पड़ता। कलमे की बदौलत ये मुंह को छोड़ देते खाली, इतना मुंह सेफ रहता, बाकी की पूरी बॉडी पे पनिशमेंट है, पूरी बॉडी काली हो जाती है, खाली फेस बचे हुआ रहेगा। वैसे कलमा पढ़ लिया था जिंदगी में एक बार। दोज़ख का सबसे छोटा पनिशमेंट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शायद ये अबू तालिब को दिया जाएगा, बोले आप उनके चचा को, आग के जूते रहेंगे या नाइकी रिबॉक पहन के फिर है ना, आग के जूतों के अंदर पैर डालो, बोलेंगे जहन्नम में, अरे नहीं मैं नहीं पहन सकता, वहां पे नहीं का सवाल नहीं है, वहां हाँ बोलना है खाली, पिला देंगे, पहन लिया, पैर तो जलते हैं, आग के जूतों में पैर तो जलते हैं ना, नहीं उसकी इंटेंसिटी अलग है। मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, जहन्नम की आग की इंटेंसिटी ऐसी होगी, शिद्दत, कि वो गर्मी सीधा जाके यहां पहुंचेगी और तुम्हारा भेजा ऐसा पकेगा तुम्हारे शल के स्कल के अंदर, जैसा खाना पकता है हांडी के अंदर, और पिघल के मेल्ट होके नाक में से, कानों में से निकल जाएगा, भेजा गिर जाएगा आदमी, फेंटिंग, फिर उठ गया, क्योंकि मौत नहीं है। अगेन रीडू, फिर से, अरे नहीं करता मैं, फिर वैसी। दोज़ख की सबसे छोटी सजा। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत क्या है? जन्नत की सबसे बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह ताला पूरे जन्नतियों को जमा कर दी, ऑल इन पैराडाइज। पूछ रहे हैं, हैप्पी हैप्पी हैप्पी, आर यू हैप्पी, आर यू गाइस कंटेंट, आर यू गाइस सेटिस्फाइड? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला तो इतना दिए आप हमारे, और कुछ दियो, और भी है। अब ये जो चीज तुमको देने वाला हूं मैं, सबसे पहले तो ऐलान हो जाएगा कि तुम कभी बूढ़े नहीं होंगे, कभी तुम बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी तुमको मौत नहीं आएगी। ये 3 अनाउंसमेंट में जन्नत की अल्टीमेट सक्सेस मिल गई, फलाह जिसको बोलते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं तुमको अब जो चीज देने वाला हूं, दैट इज खुशनुदी रब। अब मैं कभी तुमसे नाराज नहीं होऊंगा, तुम जो चाहे कर सकते हो, जाओ। अरे सही में? यस। सहाबा पूछे, अल्लाह के रसूल, अब वो जन्नत में इबादत नहीं करना हम लोग? नहीं। फिर तो तुम अब दुनिया में सांस ले रहे हो, तुमको फील हो रहा, तुम सांस ले रहे हो? नहीं फील हो रहा। वैसे ही अल्लाह ताला तस्बीह तुम्हारे सांस के अंदर फिट कर देंगे। जब तुम सांस लेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह, ऑटोमेटिकली इट विल बी लाइक दैट। वैसा सेट कर दिया जाएगा, नो इबादत,
no beard, no nothing, free to go. وہ ہے جنت غیر ممنون, ایسا اجر جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے. اور ایک سب سے بڑا گفٹ جس کو ہمارے کو بھی بے انتظار, جنت میں جنتیوں کو ڈال دیے. اب پوروں سے اللہ تعالیٰ پوچھتی ہے, سب خوش ہے, سب خوش ہے, تحفے مل گئے, اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں خوش ہے. سب سے چھوٹی جنت دنیا سے 10 ٹائم بڑی ہے. ایک جنت کے اندر 70,000 فرشتوں کے غلام بنے ہوئے آپ کے ساتھ آس پاس پھر رہے, 70,000 angels working as a servant for you, me, انشاءاللہ. انشاءاللہ بھائی, انشاءاللہ. جنت میں چابک رکھنے کی جگہ, چابک گھوڑے کو مانتے نا چابک, وہ پوری دنیا سے اچھی ہے. بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پوری دنیا سے اچھی, جس کے اندر سوئٹزرلینڈ ہے, کشمیر ہے, کیرلا ہے, فلاں ہے. جنت میں چابک رکھنے کی جگہ. جنت میں چہروں کی ایگزیبیشن ہے. خالی وہ ایگزیبیشن میں جا کے ارے کیا خوبصورت چہرہ ہے, آپ اشارہ کریں گے آپ کا فیس ویسی ہو جاتا. ارے میرا پتلا فیس تھا, میرے کو اسکوائر فیس پسند تھا, آپ ایسا کریں گے آپ اسکوائر بن جاتے, اسکوائر فیس. ایسی خوبصورتی ہر لمحہ, جنت کی خوبصورتی کیسا بڑھیں گی معلوم. فار ایگزامپل آپ یہ گھڑی کو دیکھ رہے ہیں, تو آپ پہلی بار ایسا گھڑی کو دیکھ, ارے کیا بیوٹیفل گھڑی ہے. پھر اس کو ارے ادھر بازو دیکھو, آپ جیسا ادھر بازو دیکھ رہے ہیں نا, اس کی خوبصورتی بڑھتے جا رہی ہے. پھر آپ ادھر واپس آئے تو انہیں بڑھتے رہتی, انہیں بھی ادھر بڑھ رہی. یہ جنت ہے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جنت کی نعمتیں ایسی ہے کسی انسان کی آنکھ اس کو نہیں دیکھی, کوئی کان ویسی نعمت سنی نہیں, کسی کے دل پہ سے بھی ویسا خیال نہیں گزرا. بیونڈ امیجنیشن ہے جنت. رات بھر پوری اپن ٹیم بیٹھ کے جنت میں یہ رہے گا, یہ رہے گا, یہ رہے گا, فل برین اسٹارمنگ کرے فجر تک. اتنے نوٹ جمع ہوئے, فرشتہ بولتا ختم ہو گیا, تھک گئے, سیچوریٹ ہو گئے, بھائی تھک گئے کیا, ایگزاسٹ ہو گئے. یہاں سے جنت شروع ہوتی ہے. تم جہاں ختم ہو رہے وہاں سے شروع ہے جنت. جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کا دیدار. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور اپنی جنت میں مست رہیں گے تو اللہ تعالیٰ will be inviting all the جنتیز. جب بولیں گے کہ تم بن دیکھے میری عبادت کی, آج ایک نعمت میں تم کو دوں گا جو تمہارے سے چھپا کے رکھی گئی تھی. اللہ تعالیٰ کی کیا نعمت ہے, اتنے نعمتیں مل گئی. فرشتوں کو حکم ہوا کہ پردہ ہٹا دو. جیسا پردہ ہٹیں گے پورے جنتی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے, اور جب دیکھیں گے تو بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں لیے تھے آپ کو واپس لے لو, میرے کو پھر دیکھنا ہے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے اندر جتنا تقویٰ ہے, تمہارے اندر جتنا ایمان ہے, اتنی دیر تک تم اللہ کو دیکھ سکیں گے. ایک بازو والے شخص تہجد گزار رہے, ان کو اللہ تعالیٰ 5 منٹ تک دکھ رہے ہیں, میرے کو 30 سیکنڈ دکھے خالی. ایک بندے کو 10 سیکنڈ دکھے, ایک کو تو کنٹینیوس دکھ رہے ہیں. اس لیے آپ فرمائے کہ یوم الحشر, حشر کا دن ایسا ہے کہ ملامت والا دن ہے. تو صحابہ بولے گنہگار تو ملامت کریں گے معلوم, نیکوکار کیوں کریں گے اللہ کے رسول ملامت؟ افسوس اس لیے کریں گے کہ کاش اور کچھ نیکیاں کر لیتا تو اور بڑی جنت مل جاتی تھی. 1 منٹ رکیں گے اذان کے لیے, اس کے بعد میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گا. آخری کے صرف 2-3 منٹ لیتے ہیں, میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. اب یہ جو دنیا میں آ گئے, موت کا انتظار کر رہے ہیں, موت کے بعد کی حیات, اس کے اندر جزا اور سزا کا فیصلہ, یہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ ایک آیت میں سم اپ کرتے ہیں. This will be the climax of our speech. خلقت الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے موت کو اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ دیکھوں کہ تم میں سے اچھے اعمال کر کے کون آتا ہے. احسن عملا کہا گیا. احسن is from احسان, اکثر عملا نہیں ہے. پلنٹی, کوالٹی. کوالٹی اعمال کے اندر وزن ہوتا, اور وہ وزن میں سورہ خاریہ سے پروف کر دیا آپ کے سامنے. جس کا پلڑا بھاری ہو گیا دل پسند عیش میں چلے گیا, جس کا پلڑا ہلکا ہو گیا اس کو حاویہ کی طرف بھیج دیا گیا, جہنم کی طرف. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ پورا موت اور حیات کا جو کمبینیشن ہے, اور یہ جو تم فیس سے گزر رہے ہیں, وہ جو جھاڑ پہ تم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تمام چیزیں کیوں ہیں؟ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے اچھے اعمال کر کے کون آتا ہے. احسن عمل کا میں آپ کے سامنے ایک ڈیفینیشن دوں گا. ایسا عمل جس کے اندر اخلاص ہو,
ایسا عمل جس کے اندر صرف اللہ کی ذات ہو اور کوئی نہیں. دس از کالڈ احسان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ احسان کیا ہے, تو آپ کیا جواب دیے؟ عبادت ایسی کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, نہیں تو کم از کم یہ سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, یہ احسان ہے. تو اب ہم کو یہ سوچنا ہے کہ میرے ہر عمل کے اندر صرف میرا اللہ رہے گا اور کوئی نہیں رہے گا. I don't want to impress anyone, neither myself. کیا اچھا کر لیا آج اپن پورے نمازاں پڑھے جماعت سے, نو, ہماری ذات بھی اس کے اندر نہیں آئیں گی آڑے, سیلف بھی نہیں رہیں گا اس میں موجود, صرف اللہ رہیں گا. یہ کیا ہے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. کہو میری نماز, میرا روزہ, میرا جینا, میرا مرنا, میری قربانی سب کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے. ایک میری فیوریٹ حدیث میں آپ کو سنا کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ احسن عمل کسے کہتے ہیں؟ جو وزندار ہو, نیکیوں کا پلڑا جھکا دے کل قیامت کے دن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی بیان کرتے ہیں جس کے اندر فرشتہ آ کے اللہ سے پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے اسٹرانگ چیز کیا بنائے دنیا میں, سب سے اسٹرانگ. تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ پہاڑ, mountains are the most powerful and strong creatures. بہت زیادہ وزندار اور طاقتور چیز ہے کیا؟ پہاڑ. فرشتہ خاموش نہیں بیٹھتا. اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ کوئی اسٹرانگ چیز ہے, اس سے بھی زیادہ. اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں لوہا, آئرن, جو پہاڑ کو کاٹ دیتا. اللہ لوہے سے بھی پاورفل کوئی چیز بنایا نا, آگ جو لوہے کو پگھلا دیتا. اللہ تعالیٰ آگ سے بھی پاورفل کوئی چیز ہے نا, پانی, جو آگ کو بجھا دیتا. اللہ تعالیٰ پانی سے بھی کوئی پاورفل چیز ہے نا, ہوا, جو پانی کو اڑا کے لے کے چلتی, جو آپریٹ کر دیتی. اللہ تعالیٰ ہوا سے بھی کوئی مضبوط اور طاقتور چیز ہے کیا؟ اس بندے مومن کا عمل جو سیدھے ہاتھ سے خیرات ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے, یہ اس سے زیادہ پاورفل, اس سے زیادہ ویٹفل عمل ہے, اس سے زیادہ اسٹرانگ چیز ہے. تو عزیز ساتھیوں, ایسا عمل جس کے اندر کوئی دکھاوا نہیں, کوئی ریا نہیں, کوئی ایکٹنگ نہیں, کوئی شو آف نہیں, صرف اللہ کے لیے, اس کو اگر آپ از اکول ٹو سائن ڈالیں تو سامنے ایک ماؤنٹین ٹھہرا ہوا ہے. اور وہ عمل کتنا ہو سکتا, میں تقریر میں بیان کر چکا ہوں کہ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کے خوف سے ایک آنسو, حدیث کے ایکسپلینیشن میں آتا ہے that آنسو could be the equal to be, یعنی اس کی سائز کتنی, مکھی کا ہیڈ کتنا رہا, فلائی کا ہیڈ تو چھوٹا رہا, اتنا آنسو نکلا ڈر سے, زیادہ رونا نہیں آ رہا بھائی, اتنا آنسو نکلا. تو وہ آنسو کے اللہ کے پاس اتنی قدر ہے کہ اس کے عوض کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہے, اس کے عرش کے نیچے جگہ دینے اللہ تعالیٰ ٹھہرو گے, کیونکہ دنیا میں پوری زندگی میں تم ایک بار میرے خوف سے روئے تھے, دیٹس آل. یہ احسان ہے, ایسا عمل جس کے اندر صرف اللہ کی ذات ہو, کسی کو نہیں دکھا رہے, یہ احسان ہے. تو عزیز ساتھیوں, یہ کچھ پوائنٹس تھے, اور کافی پوائنٹس ہو سکتے ہیں. آپ لوگ بھی پونڈر کریں, آپ لوگ بھی غور و فکر کریں, ڈسکس کریں اس ٹاپک کو. اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. جزاك الله.